اس ویڈیو میں ہم برطانیہ کی سیاسی صورتحال اور وہاں کے نئے وزیر اعظم کے حوالے سے بات کریں گے۔ رشی سوناک 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں برطانیہ کے تیسرے وزیر اعظم بنے ہیں، جبکہ یہ 6 سالوں میں برطانیہ کے 5ویں وزیر اعظم ہیں۔ یہ تقریباً 1 صدی میں برطانوی وزیر اعظم ہاؤس میں سب سے تیزی سے ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ سن 2007 کے موسم گرما کے بعد سے گورڈن براؤن، ڈیوڈ کیمرون، تھریزا مے، بورس جانسن، لیز ٹرس اور مسٹر سوناک سبھی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اس کے برعکس سن 2007 سے پہلے 28 سالوں میں صرف 3 وزرائے اعظم منتخب ہوئے تھے، جن میں مارگریٹ تھیچر، جان میجر اور ٹونی بلیئر شامل ہیں۔ برطانیہ میں نمبر 10 کہلانے والے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے اب اتنی تیزی سے کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا تیزی سے تبدیلیوں کا یہ رجحان اب برطانوی سیاست کے لیے ایک نیا معمول بھی بن سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کیجیے۔ ہم بات کا آغاز کریں گے بریگزٹ سے۔ سن 2016 میں بریگزٹ ووٹ گزشتہ 6 سالوں میں برطانوی سیاست میں عدم استحکام کا باعث بننے والا سب سے پہلا ایلیمنٹ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام عدم استحکام کا ذمہ دار بریگزٹ ریفرینڈم اور کنزرویٹو پارٹی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ کیمرون ایک طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم تھے۔ اگر ان کے دور اقتدار میں ریفرینڈم نہ ہوتا تو وہ سن 2018 تک اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے تھے اور نمبر 10 کنزرویٹو پارٹی کے سینئر رہنماؤں جارج آسبورن یا بورس جانسن میں سے کسی ایک کے حوالے کر دیتے۔ لیکن ریفرینڈم کے ذریعے برطانیہ عدم استحکام کا شکار ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ کیمرون کی ناکامی کی وجہ فتح کے لیے ہر ممکن کوشش نہ کرنا اور یہ سوچنا تھا کہ وہ ریفرینڈم جیتے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے جیتنے کی کوشش نہ کی، اور ان کی یہ سنگین غلطی تھی۔ مسٹر کیمرون کے 6 سال عہدے پر رہنے کے بعد استعفے نے تھریزا مے کی نمبر 10 میں داخلے کے لیے راہ ہموار کی۔ ان کا عرصہ 3 سال اور 11 دن پر محیط ہے۔ پھر ان کے بعد ان کے جانشین بورس جانسن نے 3 سال اور 44 دن قیام کیا۔ تھریزا مے کو واضح طور پر 2 وجوہات کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا: سن 2017 کے تباہ کن انتخابات، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اور پارٹی اس بات پر متفق ہی نہیں ہو سکے کہ بریگزٹ کا مطلب کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کنزرویٹو پارٹی کا یہ خیال تھا کہ بورس جانسن بریگزٹ ڈیڈ لاک کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اس نے بریگزٹ پر یورپی یونین سے معاملات طے کرتے ہوئے اصولوں اور قواعد پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہ تھریزا مے کی ناکامی تھی جس نے ان کی ساکھ کو خراب کیا۔ ریفرینڈم کے براہ راست میراث لیز ٹرس کی بمشکل 7 ہفتوں میں وزارت عظمیٰ اپنے انجام پر پہنچ گئی۔ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ ریفرینڈم نے برطانوی سیاست کو غیر مستحکم کر دیا۔ یورپ کے ساتھ صحیح تعلقات طے کرنے میں مشکل پیش آئی۔ کنزرویٹو پارٹی کے ارکان کو یہ احساس ہوا کہ وہ جلدی میں غلط کام کر بیٹھے ہیں اور وہ ایک گند کے ڈھیر میں گر چکے ہیں۔ لیکن کیا واقعی یہی سب کچھ بریگزٹ کے بارے میں ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برطانیہ کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ووٹرز اور سیاستدانوں کی طرف سے پارٹی رہنماؤں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور مجموعی طور پر پارٹی پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کو اکثر کسی بھی غلط چیز کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ انتخابی شکست کے بعد پارٹی کے رہنما کے لیے اپنی پارٹی کی قیادت کرنا اب کافی حد تک ناممکن ہے۔ حال ہی میں برطانیہ کے وزیر اعظم بننے والے 42 سالہ رشی سوناک 200 سے زائد سالوں میں سب سے کم عمر برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں۔ وہ 2015 میں پہلی بار رکن پارلیمان منتخب ہوئے، جس کے بعد صرف 7 سال کے عرصے میں کنزرویٹو پارٹی کی صفوں میں سے اٹھے ہیں۔ اگر آپ برطانیہ کے پارلیمانی نظام کا سمجھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کیجیے یا ویڈیو ڈسکرپشن میں اس سے متعلق ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ رشی سوناک کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہے کہ کوئی بھی ایم پی پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے اور کم عرصے میں اپنے لیے ایک بڑا نام بنا سکتا ہے۔ اس پیش رفت نے پارلیمانی سیاست کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ یہاں پہلے ترقی کرنے کے لیے کافی سطحیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ارکان پارلیمان عام طور پر سیڑھی پر جانے کے لیے بے صبرے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ چیزیں کام نہیں کر رہی تو وہ ٹویٹر اور رولنگ نیوز چینلز پر یہ کہنے کے لیے جمع ہو جائیں گے کہ کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے۔
تبدیلی اور اس میں لیڈر بھی شامل ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے عروج نے اس بات میں بھی بہت فرق ڈالا ہے کہ ووٹرز سیاستدانوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں سیاستدان بے چہرہ نہیں تھے، لیکن وہ اس طرح کی مشہور شخصیات نہیں ہوا کرتے تھے جیسا کہ اب ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ووٹرز اپنی سیاست کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 2 عالمی جنگوں کے دوران ڈیوڈ لائیڈ جارج اور ونسٹن چرچل کی حکومتیں، 19ویں صدی میں ولیم گلیڈسٹون اور حال ہی میں مارگریٹ تھیچر سب کو صدارتی طرز کا لیڈر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ حکومتیں ہمیشہ صدارتی طرز ہی کی رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی طاقت واقعی ان کے انتخابی پوزیشن کے ساتھ کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مسٹر سوناک اب نئے قسم کے زیادہ استحکام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے 2 سالوں میں وہ انہیں معزول ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کنزرویٹو پارٹی کے اگلے عام انتخابات تک 2 سال ہیں، جبکہ دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انتخابات 2 سال کی آخری تاریخ سے پہلے بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ مسٹر سوناک کے لیے آزمائشی مرحلہ اگلے سال کے مقامی حکومتوں کے انتخابات اور پھر ان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر قائم رہنے کی پہلی سالگرہ ہوگی۔ ان تمام باتوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس دوران ان کے بارے میں عوامی رائے عامہ کیا بنتی ہے۔ بعض ماہرین برطانیہ کے موجودہ سیاسی مسئلے کی شکل کو ویسٹ منسٹر کے طرز کے دیگر نظاموں میں اس کی مختلف صورتیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ آسٹریلیا جو کہ ایک پارلیمانی نظام بھی ہے۔ اس میں 12 سالوں میں 9 وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، جس کی ایک وجہ سپل الیکشن ہے۔ اس کی وجہ سے آسٹریلیا کو جمہوری دنیا کا ایک باغی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ لیڈرشپ سپل الیکشن ایک سیاسی جماعت کا ایسا اعلان ہے کہ اس کی پارلیمانی پارٹی کی قیادت خالی ہے اور یہ دوبارہ انتخابات کے لیے کھلی ہے۔ ایک سپل الیکشن میں پوری کی پوری قیادت کے تمام عہدے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دونوں ایوانوں کے لیڈران اور ڈپٹی لیڈران یا صرف مرکزی لیڈر کے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیڈرشپ کو اس وقت نکالا جاتا ہے جب پارلیمانی پارٹی کے ممبران کو یہ لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کا لیڈر انہیں غلط سمت میں لے کر جا رہا ہے، یا انہیں منتخب کرنے والوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا، اور ان کے پاس اپنی پوزیشن کی حمایت کرنے کے لیے حامی ارکان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی۔ برطانیہ کے کیس میں کنزرویٹو پارٹی مکمل طور پر سپل الیکشن کی جانب بڑھ گئی ہے۔ وہ سن 2016 میں کیمرون کو دھمکیاں دے رہے تھے، انہیں ٹریزا مے کے خلاف استعمال کیا گیا اور وہ پہلے کوشش میں بچ گئیں، لیکن انہیں پھر ہار ماننا پڑی۔ انہی سپل الیکشن کو بورس کے خلاف اور پھر ٹرس کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اب برطانیہ ان سپل الیکشنز کا شکار ہو چکا ہے۔ حال ہی میں منتخب ہونے والے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سوناک برطانیہ کے پہلے ایشیائی وزیر اعظم ہیں۔ رشی سوناک کے خاندان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو وہ 1980 میں ساؤتھ ہیمپٹن میں پیدا ہوئے۔ یہ خاندان ویسے تو پنجابی ہے، لیکن یہ مشرقی افریقہ میں برطانوی کالونیوں سے نقل مکانی کر کے برطانیہ آ گئے تھے۔ جب افریقی ممالک آزاد ہونا شروع ہوئے تو وہاں رہنے والے انڈینز بھی ملک چھوڑنے لگے اور ان میں سے کئی لوگ برطانیہ منتقل ہو گئے۔ سوناک کی ایک تازہ سوانح کے مطابق ان کے نانا اور نانی کو 60 کی دہائی میں برطانیہ منتقل ہونے کے لیے ان کی نانی کی شادی کے زیورات فروخت کرنے پڑے تھے۔ برطانوی انڈیا سے افریقی کالونیوں اور وہاں سے برطانیہ تک کا یہ راستہ ہزاروں خاندانوں نے اپنایا تھا، مگر اس کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے؟ 60 اور 70 کی دہائیوں میں برطانوی سلطنت سکڑ رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ ممالک آزادی حاصل کر کے سیاہ فام افریقیوں کو ملک کا رہنما چن رہے تھے۔ اسی دور میں انڈین شہریوں نے ان کالونیوں سے نقل مکانی کرنا شروع کر دی۔ سن 1972 میں اس وقت یوگنڈا کے صدر ایڈی امین نے ایشیائی افراد کو یوگنڈا سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے 90 دن دے دیے۔ رشی سوناک کی بطور وزیر اعظم تقرری کے بعد سے کنزرویٹو ارکان پارلیمان اپنی جماعت کی ترقی پسندی کا تذکرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے سن 1874 میں پہلے یہودی وزیر اعظم بنجامن ڈسرائیلی، 100 برس سے کچھ عرصے بعد 1979 میں پہلی خاتون وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور تقریباً نصف صدی بعد پہلے غیر سفید فام شخص کو وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے۔ حالیہ چند سالوں میں برطانوی سیاست اور کنزرویٹو جماعت کی کابینہ کافی ڈائیورس ہو گئی ہے۔ رشی سوناک کا وزیر اعظم بننا برطانیہ کے لیے ایک اہم لمحہ ہے، مگر اب برطانوی انڈین برادری میں بھی تقسیم ہے۔
ہے، کچھ لوگ انہیں وزیر اعظم دیکھ کر خوش ہیں تو کچھ خوش نہیں۔ برطانیہ کو بڑھتی ہوئی غربت کا سامنا ہے، ایک ایسی غربت جو درمیانی آمدنی والے طبقے کو بھی لپیٹ میں لے رہی ہے اور اسے گھر خریدنے کے لیے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو شاید ان تمام چیلنجز سے نمٹنا رشی سناک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔